امت محمدیہ کے لیے تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے. ہم تعظیم کے لیے بھی کسی کا سجدہ نہیں کرتے. عبادت کا سجدہ کرو گے تو شرک ہے. عبادت کی غرض سے اگر سجدہ کیا تو شرک ہے. مزارات پر ہو, کہیں پر بھی ہو, آپ سجدہ کر رہے ہیں, چاہے آپ کی نیت کچھ بھی ہو. آپ اگر یہ کہیں گے کہ نہیں میں عبادت کا سجدہ نہیں کر رہا, یہ مزار پاک کی تعظیم کے لیے سجدہ کر رہا ہوں, تب بھی گناہ حرام ہے. امت محمدیہ کے لیے تعظیم کا سجدہ بھی جائز ہے. تو جو لوگ اس آیت کے ذریعے سے اس کو حلال بناتے ہیں تو کیا وہ شریعت آدم پر عمل کر رہے ہیں یا شریعت مصطفیٰ پر عمل کر رہے ہیں؟ آج کس کی شریعت لاگو ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اگر پچھلی شریعتوں کی بات کریں گے, آدم علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا, تو میں ان سے کہتا ہوں وہاں بھائی بہن کا نکاح بھی جائز تھا. تو کیا پیر صاحب اپنی بہن سے نکاح کر لیں گے؟ نہیں کریں گے. تو یہاں سجدہ کرانے کے لیے اس آیت کا جو حوالہ لیا جاتا ہے وہ غلط ہے. اس چیز کو میں آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں. خاص طور پر سنیوں پر ایک بڑا الزام یہ رہتا ہے کہ سنی لوگ مزارات پر سجدہ کرتے ہیں. سجدہ تو دور کی بات ہے, آپ کے لیے قریب وہاں پر جھکنا بھی جائز نہیں, رکوع کی حد تک جھکنے کی بھی اجازت نہیں. بعض لوگ ان تمام چیزوں کو, اب دیکھیں کچھ ایسی بھی باتیں ہیں, مثال کے طور پر آپ اپنی ماں کے قدم چوم رہے ہیں, اپنے باپ کے قدم چوم رہے ہیں, یہ مستحسن ہے, جائز امر ہے. لیکن چومنے کے وقت یا چھونے کے وقت جھکنا تو پایا جاتا ہے. ایسا تو نہیں کہ ماں سے کہیں گے ٹانگ اٹھاؤ اور میں چوموں گا. ماں جیسے بیٹھی ہو تو آپ چومنے کے لیے جھک گئے, تو دوسرے نے اس کو سجدہ قرار دے دیا, جبکہ وہ سجدہ نہیں ہے. نہ ہی وہاں پر وہ رکوع کر رہا ہے اپنی ماں کو, نہ ہی وہ سجدہ کر رہا ہے, وہ چومنے کی غرض سے. اسی طرح سے اگر ہم نے مزار مبارکہ کی متصل چادر کو چومنے کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیا ہے تو یہ نہ سجدہ ہے نہ یہ رکوع ہے. ہمارا مقصد وہاں کچھ اور ہے. ہم کسی متبرک چیز کو اگر بوسہ دے رہے ہیں تو اس بوسہ دینے کے لیے اگر جھکنا پایا گیا, مثال کے طور پر کسی بڑے عالم دین کے لیے آپ جب ہاتھ کا بوسہ لینا چاہتے ہیں تو کیسے بوسہ لیں؟ جھک کر کے بوسہ لیں. دوسرا دیکھنے والا یہ کہے گا کہ اس نے تو ان کو رکوع کر دیا, اس نے پیر صاحب کے سامنے رکوع کر دیا. جھکنا تو پایا جاتا ہے, جبکہ ہاتھ کا چومنا یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان صحابہ اکرام کے معمولات میں سے یہ حدیث میں موجود ہے کہ انہوں نے, صحابہ اکرام نے دست بوسی کی ہے, ہاتھ کو چوما ہے. تو یہ کسی کے دست بوسی کرنا, مسافے کے بعد ہاتھ چومنے کے لیے اگر جھکنا پایا گیا تو یہ کیا ہے؟ رکوع ہے؟ رکوع نہیں. ہاں اگر یوں ہی کوئی آ رہا ہے اس کی تعظیم میں آپ جھک گئے, یہ رکوع کی حد تک جھکنا اس طرح سے, یہ ناجائز و حرام ہے. جیسے بادشاہوں کے آنے کے وقت ان کے وزراء جھک جایا کرتے ہیں, اس طرح کا جھکنا جائز نہیں ہے شریعت محمدیہ میں. ہاں آپ ہاتھ چومنے کے لیے جو جھک رہے ہیں تو وہاں رکوع مقصد نہیں ہے, بلکہ آپ دست بوسی کر رہے ہیں, ہاتھ کو چومنا چاہیں. اسی طرح ماں کے قدموں کے لیے ہوا, یا باپ کے قدموں کے لیے, یا پھر کسی مزار مبارکہ سے متصل کسی چادر کو آپ چوم رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رکوع کر رہے ہیں یا پھر سجدہ کر رہے ہیں. کچھ جاہلوں نے ان تمام چیزوں کو بھی پھیلایا ہے ہمارے خلاف, سنیوں کے خلاف, کہ یہ مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں یا مزاروں کی رکوع کرتے ہیں, جبکہ انہیں دیکھنا چاہیے یا صاحب معاملہ سے پوچھنا چاہیے. ہم تو ان مزارات مبارکہ کو, سجدہ تو دور کی بات ہے, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مزار مبارک کسی بھی ولی کے پاس جاؤ تو 4 قدم دور رہو. ادب یہ ہے, ادب یہ ہے. وأجتاز السماء